سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ گزشتہ سبق جو ہے وہ آیت نمبر 93 تک تھا، اور اس کے بعد آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ صرف اس کی تلاوت آج میں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیں اے حبیب کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اس بارے میں بات کر رہا تھا، وہ بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ موت جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے مومن کو۔ ایک میں عرض کر رہا تھا کہ موت یعنی کس حالات میں نہیں مانگنی چاہیے اور کن حالات میں مومن کو محبوب ہوتی ہے۔ تو محبوب ہوتی ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ انسان کا مقصود و مطلوب و محبوب ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے، یعنی دلی تمنا۔ دیکھیں اس کی زندگی کی، مومن کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔
تو جب آپ ایک ہستی سے شدید محبت کریں گے تو اس سے ملاقات کیسے ممکن ہے کہ آپ کی خواہش نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقی ایک مطلوب ہے مومن کا، اور موت جو ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے بھی یہ آپ جان لیں اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف ملاقات کی خواہش سے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اگر کسی نے کرنی ہے تو پھر اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ملاقات ہر ایک کو نہیں نصیب ہو سکتی۔ اللہ اکبر! اللہ کی ملاقات ہر ایک کے نہ تو بس کی بات ہے، اور ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات ایک بہت بڑا واقعہ ہے، واقعہ بہت بڑا ہے، اور اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ بہت بڑی باتیں ہیں سامعین کرام۔ میں اس کی یہ بیان سے باہر ہیں، کتنی اعلیٰ ترین مقصد ہے، اور اس کے چہرے کو تکنا جو ہے یا اس کا دیدار، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنے اس کے لطف ہیں اور وہ نظارے ہیں، اور تو وہ تو چیز بیان سے باہر ہے نا۔ میں صرف تھوڑی سی اس وقت آپ کو بات بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور بات چیت ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہے، تو سامعین کرام یہ آپ نوٹ کر لیں کہ وہ دیدار جو ہے وہ براہ راست بالواسطہ ہوا ہے، بالواسطہ ہوا ہے، پردے میں ہوا ہے۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو پہلی بات چیت ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ اسباب کے پردے میں تھی، حجابات میں تھی، حجاب تھا، آگ کا حجاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، اپنے وطن جا رہے تھے، تو راستے میں جو تھی شعیب علیہ السلام سے انہوں نے رخصت لے لی، وہ تو آپ کو باقی واقعات معلوم ہوں گے۔ شعیب علیہ السلام سے انہوں نے رخصت لے لی اور جا رہے تھے مصر، کیونکہ وہ فرعون جو ان کے وقت کا تھا وہ تو مر چکا تھا، اب ان کا بیٹا تھا، اور معاملہ یہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ بھول بھال گئے ہوں گے، بس ایک آدمی کی موت تھی بس، اور اس وقت بھی ان کی شکل ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا، تو انہوں نے کہا میں جا کے ایک جگہ جا کے رہنے لگوں گا، میرا وطن ہے، میری قوم آباد ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سورہ طٰہٰ میں وہ مضمون آیا ہوا ہے۔ تو راستے میں کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی، اور راستہ بھی بھول گئے تھے۔ ان کو آگ کی بھی ضرورت تھی اور راستے معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ تو دور سے جناب ایک درخت، ایک آگ نظر آئی، دور سے آگ نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو ٹھہرایا ایک جگہ، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، اور میں دیکھتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، اور آگ، ہم راستہ بھی بھول گئے ہیں، ظاہر ہے کہ آگ کسی نے جلائی ہوگی، کوئی ہوگا وہاں آگ جلانے والا، تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، اور سردی ہے تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا انگارے بھی لے آؤں گا تاکہ تم لعلکم تستلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔
تو موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے اس آگ کے تو آواز آئی آگ سے، یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے۔ وہاں جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام، میں بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام جب گئے آگ کے قریب تو سرسبز درخت تھا، اس کے درخت میں آگ جل رہی تھی، تو وہ تحیر میں ہو گئے، کہ بھئی یہ سبز درخت اور آگ جل رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ہمارے شیخ بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ابتدائی ان کا وہ تھا، ہندوستان سے تعلیم کے لیے فارغ ہوئے تو اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا مزے کا ہے، میں آپ کے ساتھ بھی وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ان کو جو تھی شیخ، چونکہ دنیاوی انہوں نے کچھ کیا تو تھا نہیں، تعلیم حاصل کر لی تھی، تو اب ان کو یعنی کسی جگہ نوکری کی ضرورت تھی، مطلب کوئی مدرسی یا کوئی امامتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں ایک ان کا دوست تھا، شیخ کا ایک دوست تھا، اور وہ ان کو معلوم تھا کہ بھئی یہ اس کا پیر جو ہے وہ پنجاب میں ہے، میرے دوست کا پیر جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ تو پیروں کے پاس یا ایسے بزرگوں وغیرہ کے پاس جو ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ معلومات ہوتی ہیں، یا مطلب کوئی تبلیغ کے لیے کوئی ویکینسی وغیرہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں یہ اپنے دوست کے پیر صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، ان سے کچھ معلومات کرتا ہوں کہ کچھ نوکری وغیرہ کہیں ان کو اگر معلومات ہوں۔ تو دوست سے انہوں نے تذکرہ کیا، پٹھان دوست تھا، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی یہ دوست سے ایک میٹنگ پہلے انہوں نے کہا بھئی دوست سے کہ بھئی تم کہاں ہوتے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس نے اپنے حالات بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے پنجاب میں ایک پیر صاحب سے بیعت کر لی ہے۔ تو شیخ نے اس کو یعنی مذاق کے طور پہ کہا کہ تم پٹھان ہو اور تم نے پنجابی پیر سے بیعت کر لی ہے، تو اور پنجابی پیر سے تو پنڈت اچھا ہوتا ہے، یہ الفاظ انہوں نے شیخ نے ازراہ مذاق اس کو کہے۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہو گیا، لیکن پھر جب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ تو اس نے پنجاب میں بیعت کی بھی ہے، تو انہوں دوبارہ پھر اس کے پاس گئے، دوست کے پاس، کہ بھئی آپ مجھے اپنے پیر صاحب کے پاس لے چلیں، میں نے ان سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اور ذہن میں ان کے یہ تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے لیے کوئی ویکینسی، کوئی مذہبی کوئی جاب وغیرہ اپنے لیے دیکھوں گا۔ تو دوست نے کہا کہ بھئی وہ ایسا ہے کہ وہ فلانے دن آتے ہیں اور تم آج ان کے آنے کا دن ہے، تم بیٹھ جاؤ میرے کوارٹر میں، لاہور کا واقعہ ہے یہ، لاہور کا واقعہ، تو تم میرے کوارٹر میں آرام کرو، کھانا کھاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے جناب بیٹھ گئے، دوپہر کا کھانا کھایا، نماز پڑھی، کھانا کھایا اور قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اب شیخ جو ہے وہ لیٹے ہوئے اور وہ ساتھی بھی لیٹا ہوا ہے، اتنے میں دروازہ کوئی شخص جو ہے اجنبی شخص، شیخ کے لیے تو ظاہر ہے کہ اجنبی تھے، وہ کواڑ کھول کے کواڑ کے دونوں پٹ پہ ہاتھ رکھے شیخ کو آواز دے کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب السلام علیکم۔ تو چونکہ وہ چہرہ جو تھا وہ ناشنا تھا، تو شیخ ابھی، اور وہ لہجہ اس جو شخص کا تھا وہ مانوس لہجے میں بول رہا تھا، جیسے کہ کوئی دوست سے ملتا ہے، لیکن یہ اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے، تو یہ اپنے ذہن پہ زور دے رہے تھے کہ بھئی یہ کون شخص ہے، میں نے کہاں دیکھا ہے اسے۔ اتنے میں ابھی سلام کا جواب نہیں دیا اس نے، شیخ نے۔ تو جناب دوبارہ اس نے جب جواب نہیں ملا، دوبارہ انہوں نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم۔
پھر بھی شیخ تحیر میں تھے کہ کون ہے یہ شخص، کون ہے، اور کہ اتنی مجھے اپنائیت سے بلا رہا ہے اور سلام کر رہا ہے، میں ذرا زور دوں یہ کون ہے شخص۔ بعض وقت ہوتا ہے آدمی تحیر میں، یعنی ملاقات کے وقت۔ تو اتنے میں یہ جو شیخ کا دوست تھا اس نے محسوس کر لیا کہ شیخ جو ہے جواب نہیں دے رہے، سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ چپکے سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تو وہی شخص ہے جس کے پاس ہم جانے والے تھے، میرے شیخ صاحب ہیں یہ۔ تو پھر ان کو جو ہے وہ یعنی تحریک ہوئی اور پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ اٹھے اور ان کا استقبال کیا، آئے، وہ بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہونے لگی۔ تو جب شیخ جا رہے تھے، یعنی ان کے جب شیخ جا رہے تھے تو دو تین باتیں انہوں نے کہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باتوں میں انہوں نے کہا مولوی صاحب بیعت کرتے ہو؟ ہمارے شیخ سے وہ کہنے لگے، ہمارے دادا پیر جو تھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب بیعت کرتے ہو؟ اب یہ اتنا مطلب اچانک اس نے یہ جملہ کہا، نہ تو کوئی ایسی بات تھی اور نہ کوئی، تو انہوں نے اب ظاہر ہے یہ یعنی ابھی جواب انہوں نے نہیں دیا، یہ اس ادھیڑ بن میں تھے۔ یعنی جب وہ آ کے بیٹھے، جب سلام کا جواب ہو گیا تو یہ اس اب ذہن میں ان کے، ہمارے شیخ کے ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے کہ بھئی یہ تو پیر ہے اور یہ تو کوٹ اور پتلون میں ہے اور ریلوے کی وردی میں ہے اور ریلوے کا ملازم ہے، یہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں خیر بات چیت ہوتی رہی۔ تو جب انہوں نے کہا، پھر ان کے دل نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ کوئی جھوٹا پیر نہیں ہو سکتا، اگر پیر ہے اور یہ میرے دوست نے بیعت بھی کی ہوئی ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حلیے میں جب آیا ہے، شیخ ہمیں اپنا بتاتے ہیں کہ اس واقعات سے پہلے جو تھے تصوف سے وہ متنفر تھے اور تصوف یعنی کی لائن میں ابھی نہیں آئے تھے۔ تو بہرحال جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی بیعت کرتے ہو مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جی ہاں کہہ دیا۔ پھر کچھ رسمی باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر کچھ شیرینی وغیرہ جو کچھ بھی تھی وہ بھی لائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے چلتے ہوئے ان کو کہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں۔ ہمارے دادا پیر نے ان کو کہا، ہمارے شیخ کو، کہ میں جا رہا ہوں، مجھے میری گاڑی باہر کھڑی ہے ریلوے کی، اور ریلوے میں ملازم تھے، گاڑی باہر کھڑی ہے، میں جا رہا ہوں، میں آیا تھا اسی کام کے لیے آیا تھا، مجھے حکم ہوا تھا اور اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اور اتنے میں پھر وہ نکل گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جب ہمارے شیخ جو ہے یعنی ان کے جانے کے بعد اپنے دوست سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ان سے ملاقات کس لیے کرنے والے تھے، ہم کیا کر بیٹھے، میں تو اپنے کام کے لیے آیا تھا کہ میں کوئی جاب ان سے طلب کروں گا، وہ جاب کی بات تو رہ گئی اور انہوں نے مجھے مرید بنا لیا اپنا اور چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ یعنی ان کو، اور جاتے جاتے ان کو خلافت بھی دے گئے، پہلی میٹنگ میں ان کو خلافت بھی دے گئے کہ مولوی صاحب کوئی آئے تو ان کو اللہ اللہ بتا دیا کرو، کوئی آئے تو ان کو اللہ اللہ بتا دیا کرو، خلافت بھی دے گئے۔ بہرحال یہ پہلی میٹنگ تھی، پہلی ملاقات تھی، اور پھر یہ الفاظ کہ میں آیا ہوں، میں آیا اس کام کے لیے آیا تھا، اب میں جا رہا ہوں، مجھے حکم ہوا تھا۔ اب دیکھیں تو پھر شیخ جو ہے ہمارے ایک شعر پڑھتے ہیں، جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تو ایک شعر ضرور بیان کرتے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے گیا پیمبری ملی۔ تو ہمارے شیخ اب اس واقعے کو اپنے اوپر تطبیق کرتے ہیں کہ دیکھو میں تو شیخ یعنی کوئی نوکری مانگنے آیا تھا
اور وہ مجھے خلافت دے گئے، آگ لینے گیا اور پیمبری ملی۔ تو کچھ موسیٰ علیہ السلام کا میں بات یہ کر رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کوئی عام بات نہیں ہے، اس کا دیدار کر لینا، اس کی ملاقات کر لینا۔ سامعین کرام یہ اگر آسان بات ہوتی تو انسان دنیا میں نہ آتا۔ توجہ رہے، اگر یہ آسان بات ہوتی اور انسان روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتی تھی، اس میں گرچہ صلاحیت تھی لیکن اس وقت وہ درجہ نہیں تھا اس کا۔ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کی دیدار کی صلاحیت ہم اپنے آپ میں پیدا کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا ایک نمونہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تم زندگی گزارو تو تم میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جس کے بعد تم رب کو دیکھ سکو گے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے درخت میں تو ان سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ اننی انا اللہ، کہ یہ آگ نہیں ہے تو میں ہوں، رب العالمین ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اب تم ایک مقدس وادی میں کھڑے ہو، یا میں ہوں اور تم ہو۔ بات چیت ہونے لگی اور پھر ان کو بھی مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، اب اتنا جملہ تو کافی تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن وہ بات کو طول دینے کے لیے، محبوب سے بات کو طول دینے کے لیے کیا کہنے لگے؟ اتوکأ بها واحش بها علی غنمی ولی فیہ مآرب اخرى، اس سے جو ہے میں ٹیک لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے اپنے جانور جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں اس کو ہنکاتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ بات کو طول دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، محبوب سے بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، تو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کا گھر، یعنی دار آخرت سے یہاں مراد جنت ہے، اللہ کے نزدیک اگر خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کے سوا، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو لن یتمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو تمنا ہرگز نہیں کر سکیں گے موت کی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے بھجوایا ہے اپنے، جو ان کے ہاتھ بھجوا رہے ہیں، جس قسم کے اعمال یہ کر رہے ہیں،
یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں پہ، یعنی یہ تو ظالم لوگ ہیں اور یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، یہاں ایک مزے کا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ایک چیلنج کر رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہود جو تھے وہ بدترین مخالف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف تھے اس وقت، آپ کو پتہ ہے تو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت چیلنج کیا ہے انہیں، لَن يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک چیلنج تھا، تو یہود اگر چاہتے، یعنی وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ موت کی تمنا کر کے اس چیلنج کو غلط کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج تک یہ رہتی دنیا تک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، لَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو یہ بھجوا رہے ہیں، اپنے اعمال بھجوا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم ہو، یہ تو ظالم ہیں، انہوں نے قرآن کو ٹھکرایا ہے، یہ تو ظالم ہیں، اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو دیکھیں ایک چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور وہ چیلنج آج تک چیلنج ہے ان کے لیے کہ بھئی موت کی تمنا کرو۔ تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی نہ بچتا، سارے کے سارے مر جاتے، اگر یہ تمنا کرتے سارے یہودی مر جاتے۔ تو آج تک یہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ ویسے یعنی قرآن کی دیکھیں آپ معجزہ، اس کی حقانیت جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی یہ آپ کو ایک نشانی ہے۔ نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن اس میں سے ایک ہی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان کو پائیں گے حریص، تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص آپ ان کو پائیں گے۔ احرص الناس یعنی سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان کو تو سب سے زیادہ عمر کی حرص ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر کو بڑھانے کے جتنے نسخے یہود نے ایجاد کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے۔ طویل عمر پانے کے راز، یہ جتنی کتابیں میں لکھی گئی ہیں اکثر جو ہے اس میں یہودی ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ کتابوں کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس میں طویل عمر پانے کے راز، تو وہ اکثر جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زیادہ حریص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ جو بھی ہے وہ تو یہی زندگی مانتے ہیں، لیکن ان کی حرص جو ہے یہ تو انہوں نے حق کو ٹھکرا کے دنیا کو ترجیح دے دی۔ اب یہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اب جتنا بھی یہاں متمتع ہو سکتے ہو دنیا کی زندگی سے تو متمتع ہو جاؤ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے 1000 سال ہو جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ عمر کی زیادتی جو ہے اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اس اللہ تعالیٰ کی اس بات سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یعنی ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا دنیا کی محبت جو ہے، کیا موت ہمیں محبوب ہے؟ ہم اپنا محاسبہ اگر کریں
دیکھیں موت کے تصور پہ ہم کتنے غمگین ہو جاتے ہیں. ہمارا کوئی پیارا جو ہے وہ مرض الموت میں یا ایسا گرفتار ہو جاتا ہے، ہم کتنے افسردہ ہو جاتے ہیں. اپنے بارے میں بھی ہم یعنی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور موت سے تو ڈرتے ہیں ہم. آپ دیکھیں یعنی اس میں کوئی دلائل کی، اتنے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت ہمیں محبوب نہیں ہے. یہاں تو یہی دیکھیں بات تو یہی ہے کہ ان کان لکم الدار الآخرۃ، یعنی تم اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو اور ملاقات چاہتے ہو تو تم موت کی یعنی تمنا، آپ کو تو میں نے کہہ دیا کہ تمنا شہادت کی یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کسی بھی قسم کی آپ موت کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن صرف وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آج کے آپ دیکھیں مسلمانوں کو وہ موت سے محبت نہیں ہے، موت سے کراہیت ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری دور میں یعنی قرب قیامت کے آثار میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگ، دنیا کے لوگ مسلمان قوم کو ایسے غلام بنانے پہ تل جائیں گی یا غلام کریں گی کہ جیسے کہ ایک کھانے کی لگن رکھا ہوا ہے، اس میں کھانا ہے. ایک بھوکا جو ہے اس سے اپنے آپ کو سیر کر لیتا ہے تو وہ پھر دوسرے کو کھانا بچ جاتا ہے، دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ کھانا کھا لو. وہ کھا لیتا ہے، پھر تیسرا جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم کھا لو. یعنی مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں گی کہ گویا کہ وہ ترنے والا ہوں، گویا کہ وہ ترنے والا ہوں. آپ دیکھیں اپنی تاریخ کو کہ ایک کے بعد ایک کے ہم غلام بنتے رہے. پہلے آپ دیکھیں کہ فرانسیسی تھے، اس کے بعد جو ہے انگریز ہیں، انگریزوں کے غلام بن گئے. اور اب بھی مسلمان آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں تو غلام ہیں ہی ہیں، لیکن غلام کا کیا ہے مطلب. اور یہاں ہم کون سے آزاد ہیں؟ ہم پہ دنیا کی اقوام جو ہے آپ دیکھیں ہم پہ زبردست کا ٹھینگا جو ہے وہ سر پہ. ابھی میں نے آپ کو ڈرون حملوں کی مثال دی کہ اس کو ہم روک ہی نہیں سکتے. تو زبردست کا ٹھینگا ہمارے سر پہ ہے. تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تم کو اپنا غلام بناتی رہے گی اور تم پہ مسلط ہوتی رہے گی. تو حضور صحابہ نے پوچھا کہ حضور کہ اس دن جو ہے ہم یہ حالت ہماری کیوں ہوگی؟ اس دن ہم قلت میں ہوں گے، یعنی ہم تھوڑے ہوں گے کہ دیگر اقوام ہم پہ حملے کریں گی اور ہم سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی. تو انہوں نے کہا نہیں، تم اس دن تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہارے دلوں میں جو ہے وہ وہن آ گیا ہوگا. یعنی تمہارے دلوں میں وہن کہتے ہیں کمزوری کو. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. کمزور گھروں میں کون سا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے وہن، کمزوری کو کہتے ہیں. تم میں کمزوری آ جائے گی، وہن آ جائے گا. تو چونکہ یہ لفظ جو تھا یہ تھوڑا سا صحابہ نے کرام نے سمجھا کہ اس کی ہم تفصیل پوچھ لیں، تو انہوں نے کہا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن سے کیا مراد ہے، اس کی کیا علامات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہن کی علامت یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت آ جائے گی تمہارے دل میں اور موت سے تمہاری کراہیت پیدا ہو جائے گی. حب الدنیا و کراہیت الموت، حب دنیا اور موت کی کراہیت. آج آپ دیکھ لیں سامعین کرام،
کہ آج حب دنیا اور موت کی کراہیت، یہ دونوں علامات ہم میں موجود ہیں. اگر ہیں تو پھر ہم تو کمزور ہو گئے. جب کمزور ہو گئے تو آپ دیکھ لیں ہم کس کو دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. سب ہمیں چیلنج کر رہی ہیں کہ بھئی تم ہمیں شکست، یو ایس اے ہمیں کہتا ہے تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہندو کہتا ہے ہمیں کہ تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہماری اتنی معیشت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر تو یہی ہوگا کہ جب دنیا سے محبت کرنے لگے گی مسلمان قوم تو پھر یہ کمزور ہو جائے گی. جب کمزور ہو جائے گی، مسلمان کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ تعلق باللہ ہے، وہ القرآن سے تعلق ہے، وہ دین پر عمل کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. یہ مسلمان کی طاقت ہے، یہ یاد رکھیں سامعین کرام. اللہ اکبر. اور اس میں ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو اللہ تعالی سے محبت رکھے گا وہ دنیا سے محبت نہیں رکھے گا. یہ ایک اصول ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر یعنی آپ اپنا محاسبہ کر لیں، آپ اللہ سے یعنی کس چیز سے دل میں آپ کس چیز کی محبت پاتی ہیں. اگر اللہ کی محبت ہے یہاں دل میں آپ کے، تو پھر دنیا اور ما فیہا سے آپ کی محبت نہیں ہوگی. اور اگر دنیا اور ما فیہا کی محبت ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، میرا بچہ، تو پھر اللہ کی محبت نہیں ہوگی. اگر ان چیزوں کی محبت ہے، میرا بینک بیلنس، اگر ان چیزوں کی محبت ہے پھر اللہ کی محبت نہیں ہوگی. یہ بات نوٹ کر لے، یعنی یہ ایک پیمانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے، سینے میں ایک ہی دل ہے. سامعین کرام اچھی طرح نوٹ کر لیں، سینے میں دل ایک ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. دو محبتیں دل میں نہیں سما سکتی. ہمارے شیخ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جا رہی تھی راستے میں، ایک لڑکے نے اس کو دیکھا کہ تو وہ اس کو پسند آ گئی. تو لڑکے نے لڑکی سے اظہار محبت کر دیا کہ بس میں تو تم پہ لٹو ہو گیا ہوں، اتنی خوبصورت، اتنی وہ، اور اظہار محبت کر دیا. تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو میری چھوٹی بہن میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو اس لڑکی نے اس لڑکے کے ایک جھانپڑ رسید کیا کہ دیکھو دعوت تم مجھ سے محبت کا کر رہے ہو، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو. بہن نہیں تھی اس کی چھوٹی پیچھے، لیکن اس نے آزمانا چاہا لڑکی نے. تو بات یہ ہے کہ دو محبتیں، یعنی وہ اپنے دعوے محبت میں جھوٹا تھا. ویسے مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک دلیل ہے اور کسی سے اس طرح کی بات کرنی چاہیے، اور یہ دین ہمیں ایسی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح ویلنٹائن ڈے منایا کریں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں یکجا رہ سکتی. یہ آپ نوٹ کر لیں. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ چل سکتی ہیں. یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے سامعین کرام ہمارے معاشرے میں کہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو سمجھایا نہیں گیا نا
کہ دعاؤں کا مطلب کیا ہے اور دنیا میں حسنہ کیا چیز ہوتی ہے، تو ہم تو اس وقت یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت سی مال و دولت اور پیسے دے دے اور آخرت میں جنت دے دے۔ انتہائی غلط تصور ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے حسنہ کا، یہ بالکل غلط تصور ہے کہ آپ دنیا میں حسنہ سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ بہت سے پیسے، مال، دولت، رہن سہن۔ نہیں، یہ حسنہ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اس کے بارے میں پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے، ہم تو چاہتے ہیں یعنی دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو، ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ایک سینے میں دو دل نہیں رہتے، نہ ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے شیخ ایک فارسی کا شعر بتاتے تھے کہ ہم خدا آمد نہیں، ہم خدا خواہی ہم دنیائیں دوں، این خیالست او محالست تو جنوں، کہ تم دنیا بھی چاہتے ہو، ہم خدا خواہی خدا کو بھی چاہتے ہو، ہم دنیائیں دوں اور ذلیل دنیا کو بھی چاہتے ہو، این خیال است و محال است و جنوں۔ یہ تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں چاہتے ہو تو تمہارا یہ خیال ہے اور یہ محال ہے اور یہ پاگل پن ہے، یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سامعین کرام، مقصود ایک ہے، محبوب ایک ہے، مطلوب ایک ہے، بس، اور دل کو باقی محبتوں سے پاک کر دینا چاہیے، تزکیہ کر لینا چاہیے، باقی محبتیں نکال دینی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، لگا بندہ، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔ لیکن یہود جو تھے، مضمون یہود کا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارا جانے کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم نے تو اللہ کے رسول کو سے انکار کر دیا ہے، اپنی تورات کو بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہے، قرآن کو بھی پیچھے ڈال دیا ہے۔ تو یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر زندگی 1000 برس کی بھی ہو جائے، اول تو زیادہ زندگی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، لیکن یعنی یہ تو سب کو معلوم ہے، 80 سے 60 70 80 سے آدمی بڑھتا ہے تو وہ زندگی جو ہے وہ ایک بیماری بن جاتی ہے، بڑھاپا جو ہے ارذل العمر کہا گیا ہے، رذیل عمر کا رذیل ترین حصہ جو ہے۔ تو وہ تو ایک الگ مصیبت ہے، لیکن چاہت تو ہوتی ہے کہ میں 1000 سال جیوں۔ ہم جب کسی کو دعائیں دیتے ہیں نا کہ تمہاری عمر ہو 1000 برس اور ہر دن کے ہوں پتہ نہیں کتنے برس، تو ہم بھی دیکھیں یہ ہماری یعنی وہ جو جین ہے نا ہماری، اس میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ دنیا کی محبت موجود ہے، لیکن یہ محبت جو ہے اگر آپ کو دنیا میں وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مل بھی گیا تو عذاب سے تو تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سامعین کرام، آج اگلا جو مضمون ہے وہ اس سے ذرا آج پھر پورا نہیں ہو سکتا، تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلے آیت سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔